السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي وعلى آله والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، محترمات، سامعات، ماؤں، بہنوں، اللہ کریم نے دو راستے ہر بندے کو بتلا دیے، پنکھا بند کر، اور ان دونوں راستوں کا انجام بھی اللہ کریم نے بتلا دیا۔ ایک راستہ اللہ کا راستہ ہے اور ایک راستہ باطل اور شیطان کا راستہ ہے۔ ایک راستہ حزب الرحمن ہے اور ایک راستہ حزب الشیطان ہے۔ قرآن کریم اور رسول کریم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ انسان کو راہ حق مل جائے، درست رائے مل جائے، درست راستہ مل جائے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی اور مقصد ہے۔ آپ 1000 بار بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں یا لاکھوں بار نعت رسول پڑھیں یا جتنے مرضی نعرے لگائیں، اگر آپ کا دل اور دماغ وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ان نعروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی طوطے کو رٹا دیا جائے اور وہ طوطا بار بار پڑھتا رہے کوئی ایک چیز کو۔ اصل چیز جو ہے وہ ہم سارے بھول جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، گزر جاتا ہے، یہ سارے مقدس مہینے جتنے بھی ہیں، ربیع الاول بھی لگا لیں، محرم بھی لگا لیں، سارے گزر جاتے ہیں اور زندگی ویسی کی ویسی ہے، کوئی فرق نظر نہیں آتا بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت مسلمان، بحیثیت نمازی، بحیثیت حج اور اس قسم کی جتنی عبادات ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ان کے نتائج نظر نہیں آتے۔ نمازی جو نماز پڑھنے والا ہے وہی کام کرتا ہے جو اسلامی شریعت کے خلاف۔ آپ خالی خولی نعروں سے آپ کبھی بھی اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے اللہ کی رضامندی اور محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت، اللہ کی رضامندی، درست راستہ اور صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی پیروی لازم ہے، اللہ کے رسول کی اتباع لازم ہے، اللہ کے رسول کی احادیث، ان کے اقوال اور ان کی سیرت پہ عمل لازمی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف نعرہ لگائیں، یہ بات تو شاید کافر بھی کہتے تھے، وہ جب طواف کرتے تو پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ لفظ وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے جسے تو شریک بنا دے۔ تو اللہ کا جو راستہ ہے، سیدھا جو راستہ ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا کٹن ہے۔ اس لیے رسول کائنات نے فرمایا جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ، دنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ، چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہر جگہ پہ، حتیٰ کہ جب اللہ کے پاس چلا جائے گا اللہ اسے ایسی زندگی عطا کرے گا جس کا تصور بھی کائنات نہیں کر سکتی، کہ لا عین رات، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا علی قلب ہی، نہ ہی کسی دل میں کچھ آیا خیال، کسی انسان کے دل میں، وہ جو اللہ نے مومن کے لیے نعمتیں اللہ نے اکٹھی کی، جو اللہ کریم نے مومنوں کو انعام دینے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الا خطر علی قلب بشر، نہ ہی کبھی دل میں کبھی خیال بھی آیا، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو دیتا ہے۔ اور عام طور پہ مومن کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، نبی سب سے بڑا مومن ہوتا ہے۔ نبیوں کے احوال دیکھیں تو سب سے زیادہ جو تکلیفیں ہیں نا وہ نبیوں کو آئی ہیں۔ کبھی تو لوگ ان کے نام بگاڑتے ہیں، کبھی ان کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی ان پہ پتھر پھینکتے، کبھی ان کا معاشی بائیکاٹ کرتے، کبھی ان سے رشتوں سے انکار کر دیتے، کبھی ان کے ہوئے رشتے توڑ دیتے، باپ بیٹے سے قطع تعلقی کرتا ہے، بیٹا باپ سے کر دیتا ہے، معاشرہ منہ موڑ لیتا ہے، حق بات کہنے والا اس کے مخالف زیادہ ہوتے ہیں، اس کے مخالفین ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں۔ دنیا میں آج بھی غیر مسلم اور مسلمانوں کا فرق کتنا ہے؟ 4 اور 1 کا، 4 غیر مسلم ہے، 1 مسلمان۔ تو مومن کی زندگی بڑی کٹھن ہے، بڑی دشوار ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم وہ مومن جو ہیں، آخر جانا سب نے جنت میں، جتنے بھی مومن ہیں، جتنے کلمہ گو ہیں، جنت میں جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آخری ہوگا نا، آخری آگ سے نکالا جانے والا،
وہ اللہ سے خواہش کرے گا یا اللہ کریم بڑی اندر آگ ہے, مجھے ذرا باہر نکال دے. وہ دروازہ جو ہے نا دوزخ کے پاس وہاں بٹھا دے. اللہ کریم کہے گا کیا یہ تیری آخری بات ہے, اس سے آگے تو بات نہیں کرے گا؟ نہیں جی یہی میرا آخری. اللہ سے بڑے عہد و پیمان کرے گا. اب تو ہزاروں سال ہو گئے, سینکڑوں سال ہو گئے آگ میں جلتے ہوئے. اللہ کریم اس کو جہنم کے دروازے کے پاس بٹھا دے گا, جہنم کے دروازے کے. وہ دیکھے گا پیچھے مڑ کے, اتنی گرمی ہے, اتنی آگ ہے, اتنے عذاب ہیں, اتنی سخت قسم کے حالات ہیں, اور ادھر دیکھے گا جنت کے حالات بڑے اچھے ہیں. اے اللہ کریم مجھے دوزخ کے باہر بٹھا دیں. اللہ کریم فرمائیں گے تو نے تو مجھے کہا تھا کہ آخری خواہش. اس نے کہا جی بس اتنا ہی ہے. تو اللہ کریم وہاں سے نکال کے جنت کے باہر ایک درخت ہوگا, وہاں بٹھا دیں گے. اب وہ دیکھے گا جنتی روحوں کو, جنتی افراد کو, نعمتوں کو, اور ادھر دیکھے گا کہ ادھر آگ ہی آگ ہے. اللہ کریم مجھے جنت کے دروازے کے پاس بٹھا دیں. اور خواہش تو نہیں ہے, نہیں جی یہ آخری خواہش ہے میری. اللہ کریم جنت کے دروازے کے پاس بٹھا دے گا. تو وہ دیکھتا رہے گا, ادھر حالات اچھے ہیں, ادھر حالات مندے, سختیاں. تو کہے گا یا اللہ کریم اب مجھے جنت میں ہی داخل کر دے, جنت کے قریب تو لایا ہے, جنت میں داخل کر دے. تو اللہ کریم ہنس پڑیں گے, مسکرا پڑیں گے. میں نے تجھے کہا نہیں تھا تو بڑا غدار ہے, بڑے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, اتنے عہد دیے, اتنے وعدے, وہاں بٹھا دے, وہاں بٹھا دے, وہاں. اللہ کریم میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اصل مومن کا حال یہ ہے کہ مومن اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا, جتنا بھی گناہ گار ہو جائے. مثلا کوئی آدمی قاتل کیوں نہ ہو. وہ ایک حدیث آتی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں, ایک بندے نے 99 قتل کر دی, 99 قتل کر دی. یہ میں موضوع اس لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ معاشرے کے پسے ہوئے افراد, غربت کی چکی میں پسنے والے, حالات پورے نہیں ہوتے, بڑے بڑے کنبے ہیں, بیٹیاں اللہ نے دے دی ہیں, ان کا بوجھ ہے, اور بعض بیٹیاں وہ اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں, بعض موجود ہیں, کسی کو طلاق ہو جاتی ہے, کوئی بیوہ ہو جاتی ہے. تو حالات بڑے دشوار ہیں. بہنوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں, بھائیوں کے معاملات ہیں, کوئی معذور ہو جا چکا ہے, لیکن وہ پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. ان کی خوشخبری کے لیے آج کا یہ میں نے جمعہ بیان کیا, کرنا ہے انشاءاللہ. تو 99 قتل کر کے وہ کسی آدمی کے پاس دل میں آ گیا یار بھی 99 قتل کیے ہیں, چلو اللہ سے توبہ کرتے ہیں. کسی عالم کے پاس ہے, اس نے کہا جی میری توبہ ہو سکتی ہے. اس نے کہا تیری توبہ, ایک قتل کرنے والے کی توبہ نہیں ہے, تو تیری توبہ کہاں سے ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا چلو سینچری پوری کر لیتے ہیں. اس عالم کو بھی مار دیا, یعنی پورے 100 کر دیے, سینچری کر دی, ریکارڈ بنا دیا. پھر ایک اور آدمی کے پاس جاتا, عالم کے پاس, پھر دل میں پشیمانی ہوتی ہے, یار وہ تو اس نے مسئلہ بتایا ہے, صحیح بتایا, قاتل کی کون سی زندگی ہے, اتنے قتل کرنے کے بعد معافی. پھر بھی دل میں خیال آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. یہ اصل میں چیز دل میں ایمان تھا نا, حالانکہ جرم بڑے کیے ہیں. ایک آدمی کو قتل کرنا گویا ساری کائنات کو قتل کرنا. وہ کسی سمجھدار عالم کے پاس گیا, عالم کے پاس, جی 99 100 قتل ہو گئے, کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جی توبہ ہو سکتی ہے. توبہ کیا ہے کہ تو اس بستی سے دور چلے جا, اس شہر کو چھوڑ دے, ہجرت کر لے, جہاں تو نے گناہ کیا ہے وہ جگہ چھوڑ دے, وہ جگہ چھوڑ کے چلے جائے. اب اللہ کی کرنی کیا ہے, جب وہ ارادہ کر کے اس بستی شہر سے باہر نکلا, علاقے سے, تو اس کی موت کا وقت آ گیا, فرشتہ جان نکالنے آ گیا. اب دل سچا تھا, توبہ کر لی تھی. اب جو جان نکل رہی ہے اس وقت بھی وہ گھسٹ رہا ہے, دور جا رہا ہے اس بستی سے, حتیٰ کہ موت ہو گئی. جنت کے فرشتے بھی آ گئے, دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے, جھگڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں 100 قتل کیے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس نے توبہ کر لی. وہ جنتی فرشتے کہتے ہیں جی توبہ کر لی. دوزخی کہتے ہیں جی 100 قتل کر کے ہے. اللہ کریم کے پاس معاملہ جاتا ہے. اللہ کریم یہ صورت ہے, اللہ کریم نے فرمایا ماپ جو ہے نا, ماپو, فاصلہ دیکھو, شہر سے زیادہ دور ہے یا کم دور, جس علاقے کی طرف جا رہا ہے وہاں تک زیادہ سفر ہے یا جہاں سے چھوڑ کے آ رہا ہے.
تو وہ جو مرتے وقت گھسٹ رہا تھا نا، وہ جو جذبے کے ساتھ کہ اس بستی سے دور چلا جاؤں، یہاں مجھ سے نیکی نہیں ہوتی، میرا علاقہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، وہاں سے جو وہ گھسٹ کے جا رہا تھا نا مرتے ہوئے، جب روح نکل رہی تھی، وہی وہ وقت تھا، وہی فاصلہ تھا جو اس شہر کی طرف بڑھ گیا جس شہر کی طرف جا رہا تھا، جس بستی کی طرف جا رہا تھا، توبہ کر کے جا رہا تھا، اور اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے وہ 100 کے 100 قتل معاف فرما دیے، اللہ نے جنت میں گھر دے دیے۔ تو جتنے معاشرے کے پسے ہوئے افراد، جتنے گناہگار، جتنے سیاہکار، جتنے خطا کار، گناہوں میں لتھڑے ہوئے، میں اور آپ، ان تمام کے لیے اللہ کی رحمت سب سے بڑی چیز۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت وہ مومنوں کے قریب ہے، نیکوکاروں کے قریب۔ لیکن جو توبہ ہے اس کا سب سے بنیادی چیز کہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ گناہ نہیں کرنا ہے، توبہ کر لینی، پکا پکا چھوڑ دینا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا ہجرت کیا ہوتی ہے، فرمایا ہجرت کیا ہے؟ علاقہ چھوڑنا نہیں، ہجرت ہے ان چیزوں سے بچنا جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑو گے، اللہ کریم تمہیں عابد بنا دے گا، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا۔ حرام کے قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ زنا نہ کرو، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ان چیزوں سے بچو جہاں سے گناہ ہوتا ہے، ان مقامات سے بچو جہاں سے گناہ ہوتا ہے۔ اپنی نیت صاف رکھو، اپنے اللہ سے توبہ کرو، اپنے اللہ سے معافی مانگو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہارے دلوں کو قائم کر دے گا، مستقیم کر دے گا، پکا کر دے گا، مصمم کر دے گا، تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ اللہ کریم کی رحمت بڑی بڑی، بہت بڑی، آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ ایک سفر میں اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے کہ ایک ماں اپنے بچے کو پسند کرتی ہے کہ دوزخ آگ میں پھینک دے؟ ایک ماں کیا پسند کرتی ہے کہ اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو آگ میں پھینک دے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو، لخت جگر کو، جس کو پالا ہو، 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا ہو، اپنا دودھ پلایا ہو، سارا کچھ، وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اسے اب 2 آگ میں پھینک دے؟ فرمایا اللہ ایک ماں نہیں 69 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ 69 مائیں۔ کسی نے پوچھا ماں اور باپ کا کتنا مرتبہ ہے؟ فرمایا 3 درجے ماں کے ہیں، 1 درجہ باپ کا ہے۔ 69 ماؤں کی محبت، 207 باپ کی محبت ایک طرف ہے، اکیلے رب العالمین کی محبت ایک طرف۔ ساری زندگی سیاہکاری میں گزری ہو، ساری زندگی گناہ میں گزری ہو، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو، صرف وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میری عبادت، میرے سجدے، میرے رکوع، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری زندگی، حتیٰ کہ میری موت، میرا ایک ایک قدم، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا چلنا، ایک ایک لفظ، میرے ہاتھوں کی حرکت، میرے پاؤں کی جنبش، میرے آنکھوں کا دیکھنا، میرے کانوں کا سننا، میرے دل کا دھڑکنا، میرے معدے کا ہضم کرنا، میرے دانتوں کو چبانا، میرے لعاب، میرے آنکھوں سے نکلنے والی گدوں تک، میرے کانوں سے نکلنے والی میل تک، میرے جسم سے نکلنے والے بال تک، میرے جسم میں پیدا ہونے والے ناخن تک، جو بھی چیز ہے وہ میرے اللہ کی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کی طرف واپس جانا۔ یہ راستہ جو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کے علاوہ بلانے والے راستے، وہ گمراہی کے راستے، چاہے دیکھنے میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کے علاوہ بلانے والے راستے، چاہے ان کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، وہ سارے راستے گمراہی کے۔ راستہ وہ ہے جو میرے اللہ کا راستہ ہے، جو میرے رسول کا راستہ ہے۔ محبت 2 چیزوں سے، دائمی محبت، ہمیشہ کی محبت، لا فانی محبت۔ باپ کی محبت عارضی اس دنیا تک، ماں کی محبت عارضی اس دنیا تک، دوستوں کی محبت عارضی اس دنیا تک، اولاد کی محبت عارضی اس دنیا تک، محفلوں کی محبت عارضی اس دنیا تک، اقتدار کی محبت عارضی اس دنیا تک، دولت کی محبت عارضی اس دنیا تک۔ صرف ایک ہی محبت ہے،
اللہ رسول کی محبت ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہتی. قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، جنت کا ساتھی وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی پسندیدگی، اللہ کی رضوان، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت. کائنات کا رب قیامت کے دن فرمائے گا جب مومن جنت میں چلے جائیں گے، کافر دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ کریم پھر ایک جانور لائے گا. اس جانور کو جنت اور دوزخ کے درمیان قربان کر دیا جائے گا. پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے. جانور کو، موت کو جانور کی شکل میں اللہ بدل دے گا. آج اس موت کو بھی ذبح کر دیا. آج کے بعد مومنوں خوش ہو جاؤ، تمہیں کبھی موت نہ آئے گی. اور پھر وہاں پکار ہوگی. جنتی اپنی جنتوں میں خوش ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے جنت کتنی بڑی؟ ارضها السماوات والارض. اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی آسمان و زمین جتنی. یہاں ایک پلاٹ، دو پلاٹ، چار پلاٹ، ایک شہر، دو شہر، ایک صوبہ، دو صوبے، ایک ملک، دو ملک، 208 10 ملک، 7 بر اعظم، 7 سمندر، 71% پانی، 29% خشکی. اسی پہ بڑے راضی ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ظلم کرتے ہیں. تھوڑے تھوڑے معاملات کے لیے قتل کر ڈالتے ہیں. 10 روپے پہ قتل کر ڈالتے ہیں. جائیداد کے لیے باپ کو قتل کر ڈالتے ہیں. بیٹے کو زہر دے دیتے، بھائیوں کو مروا دیتے، لوگوں پہ جادو ٹونے کرواتے. کیا یہ کامیابی؟ نہیں. کامیابی وہ ہے قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، رب کی رضا کو حاصل کر کے جنت میں داخل ہوتا ہے. اتنی بڑی جنت، اللہ اکبر. وہاں حدیث کا کچھ حصہ رہ گیا تھا. اللہ اسے جنت میں داخل کرے جو آخر میں جائے گا. وہ جنت میں داخل ہوگا، واپس آئے گا. اللہ کریم کہ آپ کیوں واپس آ گئے؟ اللہ کریم جنت تو بھری ہوئی ہے، جگہ ہی نہیں ہے. اللہ کریم فرمائیں گے جا، یہ ایک جنت نہیں، اس جیسی 10 جنتیں میں نے تجھے عطا کر دی. وہاں جنتی جنتوں میں خوش ہوں گے. اللہ کریم. اور جنت کی رحمتیں کتنی ہیں، جنت کی نعمتیں کتنی ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے. شہد کی نہر، مثل الجنت التی وعد المتقون، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعد المتقون، وہ جنت کی مثال جس کا مومنوں سے وعدہ کیا گیا، متقیوں سے. وہاں انہار من ماء غیر آسن، ایسی پانی کی نہریں جس کا پانی کبھی بوسیدہ نہ ہو. انہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی نہریں. ہم تو کیسے بناتے ہیں؟ وہ بٹیوں میں ڈال کے کئی دن رکھتے ہیں. جب چیز کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے پی لیتے ہیں، دماغ پہ کوئی چیز غالب آتی ہے، کہتے ہیں اب میں خوش ہوں، مست ہو گیا. انہار من عسل مصفا، شہد کی، خالص شہد کی نہریں. اور انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ خراب نہ ہو، فریج میں رکھنے کی نوبت نہ آئے. اور ہماری نہریں کیسے بناتے ہیں؟ زمین کھود کے. اللہ کی جنت کی نہریں کیسے ہیں؟ اس کی جو نیچے ہے نا بیڈ، زمین جو ہے وہ کستوری کی زمین پہ کیا جا رہی ہے؟ شہد کی نہر. کوئی رکاوٹ نہیں، آپ بننے لگانے پڑتے ہیں، بند لگانے پڑتے ہیں. خالص شہد کی نہر، خالص دودھ کی نہر، خالص پانی کی نہر، خالص شرابن طہورا، خالص شرابن طہورن، اس کی نہر جن کے پینے سے دماغ خراب نہ ہو. وہ شراب ایسی ہے جن کے پینے سے خمر، اصل میں خمر کہتے ہیں، عربی میں خمر ہے، ہم نے اس کا ترجمہ شراب کر دیا. شراب کا لفظی معنی ہے پینا، عربی کا لفظ، لیکن چونکہ مربج ہو گئے تو شراب کی نہریں خمر کی جس کے پینے سے دماغ خراب نہ ہو. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس کے پینے سے سر میں تکلیف ہو، نہ وہ بہکیں. اللہ کی رحمت اتنی، وہ اپنی رحمتوں میں ہوں گے. کسی نے پوچھا جنت کے مکان کیسے ہوں گے؟ فرمایا 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی، اور گارا ہے کستوری کا. کسی نے پوچھا رحمتیں کتنی ہیں؟ فرمایا چاہے دن ہو جائے دن ہو جائے گا، چاہے رات ہو جائے رات ہو جائے، چاہے وہ سردی ہو جائے،
جو جنتی چاہے گا اللہ کر کے دے دے گا. کسی پھل کو دیکھے گا, جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پھل ہے جی بڑا اچھا, جا کے منڈی سے لے آؤ, دکان سے لے آؤ, کسی ریڑی والے سے لے لو. اللہ کہتا ہے نہیں, تو نے صرف خواہش کرنی ہے. وہ درخت چل کے تیری طرف آئے گا, وہ ٹہنی تیرے طرف آئے گی, قریب آئے گی, توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, خود ہی کٹ کے پاس آ جائے گا. اور اللہ کریم کی رحمت دیکھیے, وہ جو گتھلی ہوگی وہ جہاں پھینکے گا اللہ اس کو نیا درخت بنا دے گا, اس کو نیا درخت بنا دے گا. اتنی خوبصورت جنت میں آواز آئے گی آسمان سے کہ آنا رب العالمین, میں رب العالمین ہوں. جنتی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے, اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے, اللہ کی ذات کا دیدار کریں, ساری رحمتوں کو چھوڑ کے, ساری نعمتوں کو چھوڑ کے وہ اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے. اور بعض تو ایسے ہوں گے جن کو صبح و شام اللہ کے چہرے کی زیارت ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قیامت کے دن اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے, اپنے چہرے کی رحمت سے ہمیں بہرور فرمائے. اور وہ جب واپس آئیں گے اللہ کا دیدار کر کے, جب اپنے گھروں میں واپس جائیں گے, جنتوں میں واپس جائیں گے, حوریں کہیں گی آگے آج بڑے حسین ہو گئے ہو, تو آگے سے کہیں گے حسن کیوں نہ پیدا ہو, جس رب نے یہ جنت عطا کی ہے آج اس کا دیدار ہو گیا ہے. وہ راستہ اتنا اچھا ہے, وہ جنت منتظر ہے, وہ جنت آپ و میری منتظر ہے. ہم نہیں ہیں لینے والے, ہم ہی ہیں کمی کرنے والے, ہم ہی ہیں گناہگار, ہم ہی ہیں اس میں خسارہ, اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے, ہم ہی ہیں جو رب کی رحمت سے دور. رب تو کہتا ہے آؤ میرے پاس, ایک مرتبہ پکارو. ایک حدیث آتی ہے جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا ربی, آگے سے 10 مرتبہ میں کہتا ہوں یا عبدی, اے میرے بندے, اے میرے بندے, جو میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے, حدیث کہتی ہے اللہ 10 قدم اس کی طرف اٹھاتا ہے. جو ایک قدم اٹھاتا ہے, اللہ تو منتظر ہے لیکن دل کا خلوص چاہیے. خلوص وہ جو حضرت بلال کا ہو, خلوص وہ جو ابو بکر صدیق کا ہو کہ بلال حبشی کو گھسیٹا گیا, پتھر رکھ دیے گئے, اور آپ کو پتا ہے ریت کتنی گرم ہوتی ہے, جسم پہ بھاری پتھر رکھ کے, گلے میں پٹا ڈال کے, رسی ڈال کے, کبھی کوئی کھینچتا کبھی کوئی کھینچتا, اس کے دل میں وہ تڑپ, وہ محبت الہی اتنی کہ وہ احد احد پکارتے, احد احد پکارتے. اور اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے اس احد احد کے نام پہ ایک سورہ اخلاص نازل فرما دی, قل هو اللہ. اور ابو بکر صدیق کی صداقت کتنی کہ قرآن کہتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ, او جو آیا سچ لے کے اور اس نے اس کی تصدیق کی. کہ معراج سے رسول واپس آئے, آگے کہنے لگے میں نے بیت المقدس دیکھا ایک ہی رات کے کچھ حصے میں, سبحان الذی اسرا بعبدہ, 2 حصے ہیں, ایک اسراء ہے ایک معراج. سورہ اسراء میں 15واں پارہ پہلی سورت, اس میں آپ کے مکے سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے. اور سورہ نجم اس میں جو 27ویں پارے میں ہے, 26ویں پارہ 27ویں میں, اس میں آپ کے معراج کا تذکرہ. معراج کہتے ہیں سیڑھی کو, ایسی چیز جس پہ چڑھا جائے, اور اسراء کہتے ہیں رات کو چلنے کو, رات کو سفر کرنے کو. تو اللہ نے دونوں صورتوں میں, آپ وہاں سے معراج سے واپس آئے تو بتایا. اور کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اتنے کم وقت میں کہ آپ جب واپس آئے تو بستر گرم تھا, بستر گرم تھا. کچھ آپ کہتے ہیں منٹوں کی بات کہ وہاں سے بیت المقدس جانا, وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کرنا, مان ہی کوئی نہیں رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا, 1 مہینے کا سفر ہے, 1 مہینے کا اس دور میں, اونٹوں پہ گھوڑوں پہ, وہاں سے مکے سے شام تک بیت المقدس تک 1 مہینے کا سفر. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا, ایک ہی رات میں. پھر وہاں سے پہلا آسمان, دوسرا آسمان, 7واں آسمان کی سیر, پھر سدرۃ المنتہا, 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر تو اس کہتا ہے وہاں میں گیا جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا, اللہ سے کلام بھی کر کے آ گیا, تو جھوٹ کہتا ہے. انہوں نے کہا آج پتہ چلے گا. تو انہوں نے کہا آج اس سے پوچھتے ہیں جو سب سے زیادہ اس کا شہدائی. اور خاندان والوں نے تو ماننا ہی تھا, حضرت علی نے تو ماننا ہی تھا, حضرت خدیجہ نے تو ماننا ہی تھا, جتنے بھی تھے سب نے ماننا تھا.
جو وہاں موجود تھے. حضرت خدیجہ تو بہت ہو گیا تھا, باقی آپ کے خاندان نے تو ماننا ہی تھا کہ ہمارا ہے, اور یہاں کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جائے تو اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ ہماری برادری کا. ساتھیوں نے تو ماننا ہی تھا. مزہ تو تب ہے کہ باہر کا مانے. انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ شہدائی ہے نا, جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے, اس وقت تصدیق کرتا ہے جب سارے جٹلا دیتے ہیں. اس کے پاس جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے کہا ہاں جی کیا بات؟ انہوں نے کہا آج عجیب بات نہ بتائیں. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اگر کوئی کہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس کی بھی سفر ہو گیا کچھ حصے میں, اور اللہ سے ملاقات کر کے آسمانوں کی سیر, واپس بھی آ گیا, سچ ہوگا؟ اس نے کہا کس نے؟ اس نے کہا تیرا دوست کہتا ہے. اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں ان باتوں پہ ایمان رکھتا ہوں جو اس سے بھی بڑی. تو اللہ کے رسول نے پھر اس وقت لقب عطا فرمایا صدیق. ایک ہوتا ہے صادق سچا, ایک ہوتا ہے صدیق صفت مشبہ جو ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے, جھوٹ کا شائبہ نہ ہو. تو زندگی ویسی جیسی حضرت بلال کی, زندگی ویسی جیسے ابوبکر صدیق کی, زندگی ویسی جیسے حضرت عمر فاروق کی. کہ رسول اللہ فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور یہ عمر وہ ہیں جن کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ چھوڑ دے. جس راستے سے جائے نا شیطان بھی راستہ چھوڑ دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ رہے گا, ایک دروازہ ہوگا, اس دروازے کے ہوتے ہوئے فتنہ نہیں آ سکتا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اس دروازے کے ہوتے ہوئے فتنہ نہیں آ سکتا. اور انہوں نے بعد میں ساتھیوں کو بتایا کہ وہ جو فتنوں کے آگے دروازہ تھا نا وہ حضرت عمر تھے. زندگی ویسی, اور زندگی عثمان ذوالنورین جیسی. اور یہاں میں کہہ دوں عقیدت سے کہ جس ہاتھ سے رسول اللہ کی بیعت کی, ساری زندگی اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پہ بھی نہیں لگایا. اتنی محبت, اور ان کے کردار ہمارے سامنے. اور یا پھر زندگی ہو مولا علی جیسی جو میرے اور آپ کے لیے وہ اسوہ حسنہ, درویش علی, فقیر علی, بالکل درویشی زندگی. کہ عید کا دن ہے اور خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے. کسی نے پوچھا امیر المومنین آج تو عید ہے, آج تو خوشی کر لیں. انہوں نے کہا مجھے کوئی گارنٹی تو دے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا, رمضان قبول ہو گیا. یا زندگی ایسی ہو, یا مصعب بن عمیر جیسی مکے کا شہزادہ, وہ جہاں سے گزرتے لوگ کہتے مصعب یہاں سے گزر کے گیا. اللہ کے رسول کا ہم شکل. مصعب بن عمیر اللہ کے رسول کے ہم شکل, غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. تو افواہ پھیل گئی اللہ کے رسول شہید ہو گئے. کیوں؟ ان کی شکل ملتی تھی. اور کتنے سچے لوگ تھے, کتنے پکے لوگ تھے, کتنے سچے لوگ تھے, کتنے پاکیزہ لوگ تھے. کسی کی شکل رسول سے ملتی ہے, کسی کے اخلاق رسول سے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی تو ان جیسی. آپ نے دیکھا مصعب آ رہے ہیں, یہ ٹاٹ نہیں ہوتا بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں ٹاٹ بچھانے والا, وہ ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گئے. گھر والوں نے نکال دیا, تو نے کلمہ پڑھ لیا, تو نے راہ مستقیم کو اختیار لیا, تو جی منکر ہو گیا, تو جی گستاخ ہو گیا. تو انہوں نے کہا گھر سے نکل جا, خوشبوئیں ختم. اور جس گلی سے گزرتے تھے نا پتہ چلتا تھا مصعب بن عمیر جا رہے ہیں. وہ آج کیا حالت ہے کہ ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے, نہائے بھی نہیں ہے, بال بکھرے ہوئے. اللہ کے رسول دیکھ کے رو پڑے. فرمایا یہ مکے کا شہزادہ تھا جس کو حق قبول کرنے کی پاداش میں یہ کرنا پڑا. ان لوگوں کی سیرت, اور کہاں سے سیرتیں بیان کرتے ہیں. بوڑھے لوگ نعتیں پڑھتے ہیں, بڑے لوگ تقریریں کرتے ہیں محبت رسول پہ, عشق رسول پہ. اور یہ جو عشق کا لفظ ہے سب سے برا ہے. عشق کا لفظ سب سے برا ہے. میرا یہ چیلنج ہے, قرآن اور حدیث میں کہیں ایک مرتبہ بھی عشق کا لفظ, جہاں بھی آیا ہے محبت رسول, جہاں بھی آیا حب رسول, جہاں بھی آیا اتباع رسول, یہ عشق کا لفظ فارسی لوگوں نے نکال لیا. ہے عربی, لفظ عربی ہے عشق کا, لیکن قرآن میں کبھی بیان ہی نہیں ہوا, حدیث میں بیان ہی نہیں ہوا. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, لوگوں سے پوچھیں جو اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں, عاشق رسول کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کبھی میں اپنی ماں کا عاشق ہوں, کوئی کہتا ہے باپ کا عاشق ہوں,
کوئی کہتا ہے بیٹے کا عاشق ہوں، اور حتیٰ کہ کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنی بیٹی کا عاشق ہوں، اپنی بیوی کا عاشق ہوں۔ اس کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ گناہ کے لیے۔ اے عاشق اور معشوق، گناہ کے لیے ہم نے وہ سب سے گندا لفظ وہ کس کے لیے استعمال کیا؟ رسول کی ذات کے لیے۔ اور اپنے آپ کا محب رسول بھی کہتے ہیں۔ آج کے رسول، شرم آنی چاہیے لفظ استعمال کرنے پہ۔ آج کے رسول نہیں، محب رسول کا لفظ استعمال کریں، اپنی زبانوں کو گندا نہ کریں۔ جس لفظ کو اللہ نے پسند نہیں کیا، رسول نے پسند نہیں کیا، ہم کیسے پسند کر سکتے؟ تو اللہ کا راستہ، اس کے رسول کی سیرت اور اس کے صحابہ کی سیرت۔ اور ایسا ایمان خالد بن ولید کو روم کے کمانڈر نے کہا، اس نے کہا تمہارا رسول سچا ہے؟ اس نے کہا سچا ہے۔ اس نے کہا پھر یہ زہر کا پیالہ پی لو۔ اور اس کا ایمان اتنا مضبوط کہ وہ اٹھ کے وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کا پیالہ پی لیتے ہیں اور انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ ایمان تو ایسا، تصدیق تو ایسی، پیار تو ایسا کہ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، وہ عبد الرحمن کہتا ہے جو پہلے کافر تھے، بابا جی غزوہ احد میں نا، غزوہ بدر میں میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، میں نے چھوڑ دیا تھا کہ جی میرے بابا ہیں، اس لیے تو ابو بکر کیا فرماتے ہیں، اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن ہوتی ابو بکر کاٹ دیتا۔ کیوں؟ مصطفیٰ کا تو گستاخ ہے، منکر ہے، شریعت کا منکر ہے، مخالف۔ ایمان تو ایسا ہے۔ اور ایمان کی بات کیا کرتے ہیں بڑے بڑے صحابی۔ ایک صحابی جنگ میں آخری سانسوں پہ رسول کو پتہ چلتا ہے، رسول پاک کہتے ہیں اسے میرے پاس لاؤ۔ فرمایا تیری کیا خواہش؟ اس نے کہا خواہش کیا ہے؟ جب میری موت ہو تو میرا سر ہو اے حضور آپ کے قدم ہو، میرا سر ہو آپ کے پاؤں ہو اور میری موت ہو جائے۔ رسول ایسا ہی کرتے ہیں۔ رسولوں کی زندگی، ان کے صحابیوں کی زندگی۔ عثمان بن مظعون سب سے پہلے صحابی جو مدینہ طیبہ میں آ کے فوت ہوئے، مدینہ طیبہ میں، تو اللہ کے رسول بہت روئے کہ میرا واحد اتنا پاکیزہ صحابی، یہ عثمان بن عفان نہیں ہے، یہ عثمان بن مظعون کہ یہ جنتی، اور عبداللہ بن سلام آپ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ جنتیوں میں سے ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے جس کو فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ایسا بندہ ہے جس کو کفر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آپ نے نام لے لے کے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ فلاں جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی زمین پہ بھی چلتے۔ آپ معراج سے واپس آ گئے نا، حضرت بلال سے کہنے لگے کہ بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے جوتوں کی جو چاپ ہے نا آواز اپنے سے آگے سنی، جب میں جنت میں داخل ہو رہا تھا مجھے تیرے جوتوں کی آواز آئی۔ انہوں نے کہا جی اور تو کوئی کام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں میں وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے سننے والے، میرے بزرگوں، جوانوں، بچوں، کوئی تو ایسا ہو، کوئی تو ایک فرد اس معاشرے میں جس کی سیرت کو دیکھ کے کافر بھی مسلمان ہو جائے، جس کی بات کو سن کے لگے کہ پکا مومن ہے، جس کی چال ڈال کتاب و سنت کے مطابق اللہ نے راستے بتا دیے، وہ راستے۔ اور 3 سوال ہے صرف۔ کون سے ایسا ممتحن ہے جو یہ پہلے ہی سوال بتا دے؟ کہتے ہیں سارا سال پڑھو، ممتحن کہتا ہے امتحان میں لوں گا، سوال نہیں بتانا، گیس نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، وہاں وہ 3 سوال بتا دیے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ 3 سوال ہیں، کوئی مشکل کام ہے؟ کون تیرا رب، تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کون ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں سکھا سکتے، خود بھی نہیں سیکھتے۔ کتنے ایسے احباب ہوں گے جن کو اشرا مبشرہ کے نام نہیں آتے جو میں نے ابھی لیے؟ کتنے ایسے ہیں جن کو ارکان اسلام نہیں آتے؟ کتنے ایسے ہیں جن کو ارکان ایمان نہیں آتے؟ کتنے ایسے ہیں جن کو صحابی کی تعریف نہیں آتی؟ کتنے ایسے ہیں جن کو رسول اللہ کی بیویوں کے نام نہیں آتے؟ کتنے ایسے ہیں
جن کو رسول اللہ کی اولاد کے نام نہیں آتے، بچے اور بچیوں کے نام. کتنے ایسے ہیں جن کو رسول اللہ کے نواسوں اور نواسیوں کے نام نہیں آتے. کتنے ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ گھر سے نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے. کتنے ایسے ہیں جن کو یہ نہیں علم ہے گھر میں جاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے. کتنے ایسے ہیں جن کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مسجد میں آتے مسجد سے باہر جاتے طہارت کرتے طہارت کے بعد پہلے نماز پڑھتے دعائیں نہیں آتی. کتنے ایسے ہیں جو اللہ سے غافل ہیں. 5 وقت کی نماز ہی تو ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اگر رات کو عشاء کی نماز نہ پڑھے اور ایسے ہی موت ہو جائے، یا صبح کی نماز نہ پڑھے کام پہ جائے حادثہ ہو جائے، ایک حدیث سنا جاؤں ایمان تازہ ہو جائے. میرے رسول نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور صبح کی نماز با جماعت پڑھے، میرے رسول نے فرمایا اس نے گویا ساری رات عبادت میں گزاری. کتنے ایسے ہیں جو معاشرے میں پھرتے ہیں، اپنے آپ کو محب رسول بھی بتاتے ہیں اور ان کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو راہ ہدایت پہ سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے. میں 4 کلمات آپ کے سامنے دہرانے لگا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ یہ 4 کلمات پڑھ لے اس بندے کو اتنا ثواب ہے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب. 100 غلام. کسی نے پوچھا کوئی اپنے باپ کا حق ادا، میں غلام کی فضیلت بتانے لگا ہوں آزاد کرنے کی. کسی نے پوچھا کہ کوئی اپنے باپ کا حق ادا کر سکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں باپ کا حق تو نہیں ادا ہو سکتا، لیکن اگر باپ غلام ہو تو باپ کو خرید دے تو باپ کا حق ادا ہو جاتا ہے. 100 غلام آزاد کرنا، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینا. اور اللہ کے راستے میں دینے کی فضیلت کتنی ہے. ایک چھوٹی سی حدیث، میرے رسول نے فرمایا جس نے وضو کے لیے پانی دیا کسی کو ایک برتن میں، اللہ کریم اس کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اتنا صدقہ تو 100 گھوڑے آزاد کرنے کا ثواب، اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب. میزان قیامت کے دن میری اور آپ کی نیکیاں، بڑے گناہگار ہیں بڑے سیاہگار، جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا دوزخ میں چلا جائے گا، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری میزان میں وہ جنت میں جائے گا. فرمایا 100 مرتبہ میزان بھر جاتا ہے نیکیوں سے. صرف 4 کلمات، بالکل 3-4 منٹ کا کام، 3 سے 4 منٹ. میں آپ سے گزارش کروں گا پڑھیں، بچوں کو سکھائیں. اور یہ 4 کلمات میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، وہ غور سے سن لیں، پڑھیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. اور اس سے پہلے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے آدھا آسمان زمین نیکیوں سے بھر جائے، اور جو الحمدللہ کہے باقی آدھا آسمان زمین نیکیوں سے بھر جائے. یہ 4 کلمات کون سے؟ سبحان اللہ، میرے ساتھ دوہرا دیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کتنے ایسے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالی، چگلی، غیبت، جھوٹ، منافقت، کیا کچھ ہے. اگر بیٹھے ہوئے ہر نماز کے بعد ان کو 33 مرتبہ کر لو، 25 مرتبہ کر لو، 5 نمازیں 20 مرتبہ کر لو، یا ایک ہی وقت میں بیٹھ کے یہ کلمات 4 کہہ لیں، اللہ کریم بے حساب نیکیاں عطا فرماتا ہے. اپنے دلوں کو ویسا کر لیں جیسے اللہ چاہتا ہے. رسول نے فرمایا، آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان. وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.